نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم اہم خیر کیا وہ بہتر ہیں ام قوم تبع یا تبع کی قوم والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اہلکناہم ہم نے ہلاک کیا ان کو انہم کانوا مجرمین بے شک وہ مجرم تھے وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کھیل تماشے کے لیے ما خلقناهما الا بالحق ہم نے نہیں پیدا کیا ان کو مگر حق کے ساتھ ولكن اکثرهم لا يعلمون اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین بے شک فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقررہ وقت ہے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا اس دن کام نہ آئے گا کوئی دوست کسی دوست کے کچھ بھی ولا هم ينصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے الا من رحم اللہ مگر جس پر اللہ نے رحم کیا انه هو العزیز الرحیم بے شک وہ غالب رحم کرنے والا ہے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابہ اجمعین معزز سامعین سورۃ الدخان کا دوسرا رکوع آیت نمبر 37 سے لے کر 42 تک تلاوت کیے اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل قوم فرعون کا تذکرہ تھا بطور دنیاوی عذاب کے نمونے کے کس طرح ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کا اعتراض خصوصاً موت کے بعد کی زندگی پر کہتے تھے اگر یہ بات سچ ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہے تو ہمارے باپ دادا کو اٹھاؤ تب ہم مانیں گے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے
ان اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے تبا کی مثال بیان کی۔ تبا یہ لقب ہے یمن کے بادشاہوں کا، جیسا کہ مشہور القابات ہوتے تھے مختلف علاقے کے بادشاہوں کے۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے، ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہتے، روم کے بادشاہوں کو قیصر کہتے، حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہتے، اسی طرح یمن کے بادشاہوں کو تبا کہتے، عراق کے بادشاہوں کو نمرود کہتے۔ تو یہ القابات تھے، یہ کسی خاص ایک بندے کے نام نہیں ہیں، بلکہ اس ملک کے ہر بادشاہ کا یہی لقب ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ تبا یمن کے علاقے کے لوگ، یمن کے بادشاہ، کیونکہ اہل مکہ اور اہل عرب ان سے زیادہ واقف تھے، ان کی شان و شوکت، ان کے مقام و مرتبے، ان کے جناب ٹھاٹ باٹ کو خوب جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اپنی سرداریاں اور اپنی یہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں نظر آ رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے تم سچے نبی اور سچی دعوت قرآن مقدس کا انکار کر رہے ہو۔ یہ تبا یمن کے بادشاہ یہ تمہارے سامنے نہیں ہے، ان کے انجام کو نہیں دیکھتے ہو۔ چلو باقیوں کو چھوڑو، قیصر و کسریٰ کو چھوڑو، یہ تبا جو ہے یہ تو تمہارے قریب ہے، یمن کے بعد اندر تمہارا آنا جانا ہے، تمہارے تجارتی قافلے ہوتے ہیں۔ وہ کہاں گئے ان کی شان و شوکت؟ کہاں گئے وہ بادشاہ جن کا نام سے پورے یمن کے اندر جن کے نام سے کوہرام مچ جاتا تھا؟ وہ کہاں گئے؟ اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو تم نے بھی دنیا میں نہیں رہنا، اس لیے عبرت حاصل کرو۔ یہ جو قوم تبا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں دو مقام پر ہے، ایک تو یہاں پر، ایک سورہ قاف میں 26ویں پارے میں، لیکن تفصیل دونوں مقام پہ اس قوم کے حالات کی نہیں ہے، صرف ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل عرب ان کے حالات سے زیادہ واقف تھے، اس لیے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس ان کا نام ذکر کر دیا، وہی ہے نا جو تمہیں پتہ ہے۔ باقی ان کے بارے میں حالات بڑے عجیب و غریب بھی لکھے ہیں۔ ایک تبا تھا جس کا نام تھا اسد بن قریب، وہ سفر کر رہا تھا، مدینہ کے پاس سے گزرا، اس وقت یثرب نام تھا، تو اس نے دیکھا کہ کھجوریں ہیں اور یہ علاقہ ہے، تو کیوں نہ اس پر حملہ کروں اور اس کو فتح کر دوں۔ تو اس تبا نے مدینہ کے علاقے پر حملہ کا ارادہ کیا، جنگ شروع ہو گئی۔ اہل مدینہ کی سخاوت شروع سے مشہور تھی اور مسلم تھی، چنانچہ دن کو لڑائی کرتے اور مدینہ والے رات کو کھانا بنا کر ان کو پیش کرتے۔ انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو جنگ لڑائی اپنی جگہ پہ، ویسے تم مہمان ہو، یمن سے آئے ہو، ہمارے علاقے میں آئے ہو، تو کھانا کھلانا تو ہمارا فرض بنتا ہے۔ چنانچہ اس کو شرم آیا اور اس نے کہا نہیں بس جو لڑائی ہو گئی سو ہو گئی، اب ہم آئندہ آپ سے لڑائی نہیں کرتے۔ چنانچہ اس نے واپسی کا ارادہ کیا، تو یہود کے کچھ علماء نے اس کو بتایا تم جانتا نہیں ہے یہ علاقہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بنے گا، اور جس علاقے کے لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نواز ہوں گے وہ عام مہمانوں کے مہمان نواز کیوں نہ ہوں، یہ اس علاقے کی صفات میں سے ہے۔ بہرحال ایک اور بات بھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تبا جو ہے اسی نے کعبے کے اوپر سب سے پہلے غلاف چڑھایا عزت کے لیے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا تھا کہ تبا کو برا بلا نہ کہا کرو، اس نے بہت اچھے کام کیے، جیسے مدینہ پہ حملہ روک دینا، کعبے کے اوپر غلاف چڑھانا۔ باقی فرعون نمرود ان کو تو چھوڑو، وہ تو ہیں ہی ایسے، لیکن اس نے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ بہرحال دنیا میں نہ وہ رہے اور نہ یہ رہا، اللہ تعالیٰ تو یہ بات سمجھا رہے ہیں نا کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی ٹھاٹ باٹ والے، وہ دنیا میں کوئی نہیں رہے، تو رہنا تم نے بھی کوئی نہیں ہے۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبا، کیا وہ بہتر ہے یا تبا کی قوم بہتر ہے؟ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو گزر گئے وہ بھی بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نمود و نمائش والے، جن کے نام سے پورے ملک کے اندر شور ہو جاتا تھا، وہ کہاں گئے؟ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، آج کیا پوچھتے ہو لحد کا بھی پتہ نہیں، قبروں کے نام و نشان بھی مٹ گئے۔ کچھ عرصہ پہلے میں ادھر جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ فیض آباد کے قریب، تو ایک بزرگ نے مجھ سے لفٹ مانگی، میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے مجھے کہا یہ بتاؤ کہ فیض آباد کو فیض آباد کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے ادھر بتایا بالکل پل کے نیچے سائڈ پہ الٹے ہاتھ پہ، کہا یہ حاجی فیض صاحب کی وہ قبر ہے، یہ حاجی فیض صاحب کے نام پر یہ پورا علاقہ مشہور ہے، اور وہ ان کی قبر، ٹوٹی ہوئی قبر جناب، کوئی کتبہ بھی معمولی سا نظر آیا، تو وہاں کیا رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور جس کے نام پہ رونقیں لگائی گئی تھی اس کا قبر کا نام و نشان بھی گیا۔ اس لیے ایسی کئی مثالیں ہیں دنیا کے اندر، کیا سے کیا بن گیا، اور وہ شخص جس کے نام پر بنا اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ یہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، بڑے بڑے نام بڑھ گئے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے لوگوں کو زمین کھا گئی، نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم، کیا وہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور وہ جو ان سے پہلے تھے؟ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم تھے، جس نے بھی جرم کیا، چاہے وہ جس قوم سے بھی تعلق رکھتا تھا، ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اگلی آیت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوا کہ بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، پیدا کیا اور تباہ و برباد کر دیا، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کائنات فضول ہے، بناؤ اور گرا دو، تباہ و برباد کر دو۔ اس کا جواب دیا، فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں اس کو کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، پھر کیوں پیدا کیا یا اللہ؟ فرمایا حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا، اپنی قدرت سمجھانے کے لیے پیدا کیا، اپنی وحدانیت کا ڈنکا بجانے کے لیے پیدا کیا۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کب قیامت آئے گی، لے آؤ نا قیامت۔ جواب دیا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ان سب کی ملاقات کا ایک وقت مقرر ہے، وہی قیامت کا دن ہے، وہی فیصلے کا دن ہے، اسی دن سب کی ملاقات اور سب نے اکٹھا ہونا ہے۔ سورۃ النبا میں کیا فرمایا؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس وقت پر آ جائے گا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، یہ وہ دن ہوگا کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں نا
سورۃ الشعراء میں ابراہیم علیہ السلام فرمایا لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے اللہ وہ جو محشر کا دن ہے جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، دوست احباب بھی کام۔ اور سورہ عبس میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن آدمی اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے، دوست احباب سے دور بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کی اپنی حالت ایسی ہوگی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اپنی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، مجرم آرزو کرے گا کاش میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، میری بیوی کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، میرے کنبے قبیلے وفصیلتہ التی توی، میرا کنبہ قبیلہ جس پر مجھے بڑا ناز تھا، سب کو دوزخ میں ڈالو۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جو زمین میں تھے سب کو دوزخ میں ڈالو، مجھے چھوڑو میں بچ جاؤں۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں دوستیوں کا دعویٰ کرنے والے، دوستوں کے ساتھ بڑی گہری محبت کرنے والے، لیکن آج کوئی دوست کسی دوست کے کام، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، گہرا دوست گہرے دوست کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ کون مدد کرے جس کو اللہ پکڑے؟ کون اللہ کے سامنے دم مارے؟ اللہ کے امر کے آگے بولنے والا کوئی نہیں۔ کون بچے گا؟ الا من رحم اللہ، وہی بچے گا جس پر اللہ نے رحم کیا۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ الا من رحم اللہ، بچے گا آج وہ جس پر اللہ نے رحم کیا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن تو بڑا ہولناک اور سخت ہے، اچھا یہ بتاؤ اس دن حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لے گا، اور کون لے گا؟ اس نے کہا واہ واہ، پھر تو مزے ہو گئے، پھر تو مزے ہو گئے۔ آنکھنا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بڑا رحیم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ مجھ جیسے کمزور کو تو چھوڑ ہی دے گا، میرے اوپر تو رحم کر ہی دے گا، مجھے تو معاف کر ہی دے گا۔ الا من رحم اللہ، وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کرے گا، انشاءاللہ اللہ ہمیں تو معاف کر ہی دے گا انشاءاللہ۔ الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ غالب ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر پکڑے تو چھڑانے والا کوئی نہیں، لیکن رحم کرنے والا بھی ہے، اپنے بندوں پر رحم کرے گا، اپنے بندوں کو معاف فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، کتنی؟ ان میں سے ایک رحمت اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، اس رحمت کا تقاضا یہ ہے ماں بچوں سے، بچے ماں باپ سے، دوست دوست سے، بھائی بھائی سے، یہ جو دنیا میں محبت کے کچھ تھوڑے بہت نقشے ہیں، یہ اس اللہ کی ایک رحمت کا صدقہ ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا اس ایک کے ساتھ 99 اور ملا کے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ الا من رحم اللہ، اتنا بڑا رحم کرے گا، انشاءاللہ ہمیں اس رحم میں ضرور حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی